فوراً رپورٹ کروائیں، فوراً آپ کا جو ہے رزلٹ آنا چاہیے، فوراً سے پتہ چلنا چاہیے، تو آپ اسی وقت آپ جو ہے یہ پڑھنا شروع کر دیں دعا کہ مجھے یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے، مجھے یہ ڈیسیزن لینا چاہیے یا نہیں چاہیے، اسی وقت آپ جو ہے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں، تو اللہ پاک آپ کے دل کو موڑ دیں گے انشاءاللہ، اللہ راستے میں خیر پیدا کر دیں گے جو آپ کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ استخارے کا مقصد کیا ہے؟ واضح ہو کہ استخارہ مسنونہ کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے ذمہ جو کام تھا وہ اس نے کر لیا اور اپنے آپ کو حق تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت کاملہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہ کام تو میں نے کرنا ہی تھا لیکن اپنے آپ کو کر کے اللہ کے حوالے کر دیا۔ یا اللہ میرے اس کام کے ہونے سے پہلے بھی میری مدد فرمانا، ہونے کے بعد بھی فرمانا، ہونے سے پہلے بھی فرمانا۔ گویا استخارہ کرنے سے بندہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا، یعنی اللہ سے مشورہ کر لیا۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان کسی تجربے کار، عاقل اور شریف شخص سے مشورہ کرنے جاتا ہے تو وہ شخص صحیح مشورہ ہی دیتا ہے، تو پھر اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو پھر اللہ ہے جی۔ ہم کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں اچھا دیتا ہے، تو پھر اللہ تو اللہ ہے نا۔ تو اللہ سے بڑھ کر کون غفور اور رحیم ہے، اس کے کرم بے نظیر ہے، علم کامل ہے، قدرت بے عدیل ہے۔ اب جو صورت انسان کے حق میں مفید ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے گا، اس کی رہنمائی فرمائے گا، پھر نہ سوچنے کی ضرورت، نہ خواب میں نظر آنے کی حاجت، نہ ہی ہمیں خواب میں کچھ نظر آنا ہے، نہ ہی کوئی ہمیں حاجت اور پیش آنی چاہیے، بلکہ اللہ سے مشورہ کر لیا ہم نے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے خیر ہی پیدا کریں گے، اور جس کے حق میں خیر ہوگا وہی ہوگا، چاہے اس کے علم میں اس کی بھلائی آئے یا نہ آئے، چاہے مجھے خواب میں نظر آئے یا نہ آئے، لیکن ہمیں وہی ہو ملے گا جو اللہ نے ہمارے لیے جس میں خیر رکھی ہے انشاءاللہ۔ استخارے کی حکمت کیا ہے؟ استخارے کی دو حکمتیں ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ جب کوئی اپنے کام کرنا ہوتا، مثلا سفر یا نکاح یا کوئی بڑا سودا کرنا ہوتا، تو وہ تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے، تیر ہوتے ہیں نا، ان کے ذریعے فال نکالتے تھے۔ یہ تیر کعبہ شریف کے مجاور کے پاس رہتے تھے، ان میں سے کسی تیر پر لکھا ہوتا میرے رب نے مجھے حکم دیا، اور کسی پر لکھا ہوتا تھا میرے رب نے مجھے منع کیا، یہ دونوں لکھے ہوتے تھے۔ تو اور کوئی تیر بے نشان ہوتا، اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ مجاور تھیلا ہلا کر فال طلب کرنے والے سے کہتا کہ ہاتھ ڈال کر ایک تیر نکالے، اگر کام کے حکم والا تیر نکلتا تو وہ شخص کام کرتا، اور کام سے منع والا تیر نکلتا تو وہ رک جاتا، اور اگر بے نشان تیر نکلتا تو وہ دوبارہ فال نکالی جاتی۔ تو سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے ذریعے اس کی حرمت نازل ہوئی، اور حرمت کے دو وجوہ ہیں۔ اس کو منع کر دیا گیا کہ یہ والی فال نہ نکالی جائے۔ آج بھی ہیں نا کچھ ایسے لوگ کہ فال نکلوا لو کہ ہمارے لیے کام ٹھیک ہے یا نہیں، اور اگر پیر صاحب نے کہہ دیا، اگر کسی دنیا دار نے کہہ دیا بس کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو ہم پھر ادھر کے ادھر ہو جائے، ہمارے ذہن میں وہ بات بیٹھی رہتی ہے کہ انہیں کیا سی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو پتہ نہیں کی ہونا ہن ساڈا ہے۔ تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے بتا دیا طریقہ کہ استخارہ کر لو، اللہ نے پھر یہ بھی کہا کہ یہ ایک بے بنیاد عمل ہے اور محض اتفاق ہے۔ جب بھی تھیلے میں ہاتھ ڈالا جائے تو ذرا کوئی نہ کوئی تیر تو باہر آئے گا ہی نا۔ اس طرح سے فال نکالنا یہ اللہ تعالیٰ پر افطرا اور جھوٹا الزام ہے کہ اللہ نے ہی منع کیا اور اللہ نے ہی کہا، یہ جھوٹ ہے۔ اور یہ جتنے فال نکالنے والے ہیں، جو عورتیں فال نکلوانے جاتی ہیں، کتنے دنوں کی، 40 دن کی ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، 40 دن نماز سے دور ہو جاتی ہیں، پڑھتی رہتی ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ اور اللہ پر افطرا یعنی جھوٹ باندھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فال کی جگہ استخارے کی تعلیم دی۔ اس میں حکمت بھی ہے اور بہت برکت بھی ہے۔ اور دوسری حکمت اس کی یہ ہے کہ انسان فرشتہ صرف بن جاتا ہے کہ استخارہ کرنے والا اپنی ذاتی رائے سے نکل جاتا ہے اور اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے تابع کر دیتا ہے، یہ بھی اس کی حکمت ہے۔ اب مسنون استخارے کا طریقہ کیا ہے، یہ غور سے سنیے گا ذرا کہ